जंग शुरू होने वाली है। इंडिया का अगला हमला किस जगह होने वाला है? किस किस कंपनी ने मना कर दिया कि इंडिया की चीजें नहीं चाहिए है? तहलका अंगेज खबर, किस किस ने कपड़ा लेने का इनकार किया है? कौन सी डील नाकाम हुई है? क्या कोई टेलीफोन कॉल लीक होने वाली है? अमेरिकी सदर ट्रंप और उसके साथ मोदी की होने वाली गुफ्तगू, दोनों के दरमियान प्राइवेट होने वाली बात लीक होने वाली है। और उस लीक को कौन करने वाला है, मैं आपको तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं। और उसके साथ ही इंडिया के जहाजों की पाकिस्तान की तरफ आने का सिलसिला शुरू हुआ है। क्या जंग होने वाली है? 12 और 13 तारीख के दरमियान क्या जंग होगी या नहीं होगी? अहम शवाहिद आपके सामने रखने वाला हूं। और इसलिए सबसे पहली दरख्वास्त ये करता हूं कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। एक बहुत बड़े जायंट कंपनियां हैं और वो कंपनियों के नाम आपने सुने होंगे। अमेरिकन कंपनियां हैं वॉलमार्ट, अमेज़न, टारगेट, गैप। ये तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां कि जिसका जो के माल बेचा करती थी इंडिया का, और जिसकी मालियत करीबन कोई 20 अरब डॉलर के करीब बनती है। एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको मैं बताने वाला हूं कि उन तमाम कंपनीज ने भारत के अंदर मौजूद वो तमाम बड़ी कंपनियां कि जो उनसे माल सप्लाई किया करती थी, उन सब को कहा है एब्सोल्युटली नॉट। समझ रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट का मतलब? उनसे कहा है कि अब हमें आपके माल की फिलहाल जरूरत नहीं है, हम बाद में देखेंगे कि हमें आपसे क्या माल लेना है। उसके बाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरफ लोगों की निगाहें हो गई हैं। अमेज़न हो या फिर वॉलमार्ट हो या फिर टारगेट हो या फिर गैप हो, उन सब ने राब्ते करना शुरू कर दी हैं पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कि वो हमें माल देना शुरू करें। ये एक झटका नहीं है, इससे भी बड़ा झटका इस वक्त जो सामने नजर आ रहा है वो ये कि पिछले 15 दिन के अंदर पाकिस्तान, इंडिया से जो टेक्सटाइल सेक्टर का माल अमेरिका जा रहा था, उसकी उन सब को रोक दिया गया है और इसकी मालियत बनती है करीबन 4 अरब डॉलर की। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इन 15 दिनों के अंदर इंडिया को जो नुकसान हुआ है उसकी तादाद अभी जो नजर आ रहा है वो आ रहा है 25 अरब डॉलर। लेकिन इसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ, जंग के साथ क्या बन रहा है, मैं आपको वही बात बताने के लिए आगे की तरफ बढ़ने वाला हूं। हुआ यह है कि आज 8 अगस्त के दिन पाकिस्तान की सरहदों के पास इंडिया के न सिर्फ जासूसी के तैयारे देखे गए बल्कि ड्रोन्स भी देखे गए। एक ड्रोन बाकायदा पाकिस्तान की हुदूद के अंदर ड्रोन दाखिल हुआ और पाकिस्तान ने उसको निशाना बनाया। ये किस बात का निशान है? कि इस बात का निशान है कि क्या जंग होने वाली है और इंडिया तैयारी कर रहा है जंग की। लेकिन इस जंग का उसे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस बात को समझने के लिए आपको एक बात की तरफ चलना पड़ेगा, और वो है, सुनिए क्या कहता है कि दुश्मन कौन है। कुरैफ एक बार फिर पाकिस्तान पर कह रहा है कि अगर कोई दुश्मन इंडिया का है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, बाकी अमेरिका जितनी पाबंदियां लगा रहा है वो हमारा दुश्मन नहीं है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो तमाम की तमाम बातें, वो तमाम की तमाम चीज़ें वापस हो जाएगी। लेकिन दुनिया भर के अंदर एक बड़ी तब्दीली हुई है। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों कंबोडिया के और थाईलैंड के दरमियान एक जंग हुई। कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जो जंग हुई, उस जंग में कंबोडिया के सदर और थाईलैंड के वजीर आजम के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, ये गुफ्तगू लीक कर दी गई। यानी कि वो पूरी की पूरी ऑडियो लीक हुई। इल्ज़ाम ये आयद हुआ कि शायद कंबोडिया ने इस बात को लीक किया है कि दोनों के दरमियान बातचीत क्या हुई। ये प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा होता है कि जब प्रोपेगेंडा की जंग जीतना ज़रूरी हो और आपको डैमेज किया जा रहा हो तो फिर ये मामला होगा। 17 जून को जब पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका में मौजूद थे और इस वक्त पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही है, उन्होंने इंडिया को बिल्कुल जकड़ कर रखा हुआ है। मोदी से वो शदीद नाराज नजर आते हैं। ऐसे में मोदी ने एक और हरकत कर दी है
اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بلومبرگ کو جو خبر لیک کی ہے وہ انڈیا کی طرف سے لیک کی گئی ہے، اور اس خبر کو لیک کرنے میں جو مودی اور ٹرمپ کے درمیان گفتگو ہوئی تھی اسے باقاعدہ انڈیا کی طرف سے ایک اخبار کو دی گئی ہے، جس کے بعد ٹرمپ شدید ناراض نظر آ رہے ہیں۔ اس گفتگو کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ کیونکہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل پاکستان کے اس وقت امریکہ کے اندر موجود تھے اور ٹرمپ ان کی تعریف کی جا رہا تھا، اور اس وقت مودی نے منع کر دیا کہ میں وہاں نہیں آؤں گا کہ کہیں فیلڈ مارشل کے سامنے اس کا سامنا نہ ہو جائے۔ یہ خبر بالکل پلانٹڈ خبر ہے کہ جس طریقے سے دی گئی ہے انڈیا کی طرف سے، تاکہ وہ اس پروپیگنڈا وار میں، معاشی وار میں، عسکری وار میں، جہاں پر پاکستان سے شکست کھا چکا ہے، اب وہ یہ بات کر رہا ہے کہ پروپیگنڈا کرے وہ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کمبوڈیا سے کیا۔ وہاں پر ٹرمپ اس گفتگو کے لیک کرنے پر مزید ناراض نظر آتے ہیں، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل ایک بار پھر امریکہ کے اندر موجود ہیں۔ خبر کا معاملہ یہاں نہیں ہے۔ اس کے بعد اس گفتگو کو اور مزید لیک کیا جاتا ہے اور اپنے فیور میں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ بات صرف بتائی جاتی ہے رپورٹر کو کہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو ذمہ داری لوں، اور اس بات تو کہا کہ وہ کہے کہ ٹرمپ نے جو ہے وہ یہ بات کروائی ہے، تو اس پر وہ یہ بات بھی انڈیا کے فیور میں جائے، یعنی کہ مودی کے فیور میں جائے، اس لیے اس خبر کو مزید لیک کیا گیا۔ میں آپ کو خبر کی لیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف جب اس کی معاشی معاملات خراب ہیں، ٹرمپ سے اس کی شدید ناراضگی چل رہی ہے، تو اس صورتحال میں را کا سربراہ اس وقت روس کی طرف گیا۔ تو کیا روس اس کو اس طرف سے گھاس ڈالے گا اور روس کیا ان کو سہارا دے گا؟ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ ٹرمپ روس کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ اب انڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 3.5 سال انتظار کر لیجئے، جب ٹرمپ کی مدت ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر جو نیا سربراہ آئے گا وہ انڈیا پر ڈالر کی برسات کر دے گا اور سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ مودی کا یہ امیج دیا جا رہا ہے کہ اس نے منع کر دیا تمام چیزوں کے ساتھ، اور ٹرمپ نے کہا کہ جب ٹرمپ نے کہا کہ بالکل مردہ معیشت ہے اس وقت انڈیا کی، تو مودی نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ خبر بھی جان بوجھ کے چلوائی گئی ہے تاکہ یہ امیج ڈیولپ ہو سکے کہ جناب مودی کتنا ہاری ہوئی جنگ کو جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے جیتنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب اس جھوٹے پروپیگنڈے کا تعلق پاکستان میں آنے والے ڈرون سے کیا ہے؟ ذرا سوچئے کہ اگر انڈیا سے تمام چیزیں بند ہو رہی ہے اور پاکستان کی طرف جا رہی ہے تو یہ پاکستان کو ایک جنگ میں الجھانا چاہتا ہے، یہ پاکستان کو ایک جنگ میں الجھایا جائے، پاکستان کے جشن آزادی کی تقریبات کو سبوتاژ کیا جائے اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ جناب میں نے حملہ کیا ہے۔ ٹرمپ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے بات کی ہے، ٹرمپ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے بند کروایا ہے، ٹرمپ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، اس سب کے ضد میں یہ ایک اٹیک کرے، تو کیا انڈیا اس اٹیک کو آگے کی طرف بڑھائے گا؟ اور کیا واقعی میں انڈیا اس اٹیک کی طرف جائے گا؟ یہ ایک بڑی اہم خبر ہے۔ ہارے ہوئے جنگ کو دوبارہ پروپیگنڈے سے وہ جیتنے کی جہاں کوشش کر رہا ہے، وہاں ایک اور جنگ مسلط کرنے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ لیکن کیا مودی کے اندر اتنی ہمت باقی ہے کہ جو ٹرمپ کی ایک کال پر جنگ بند کرنے پر راضی ہو گیا، اس میں اندر اتنی ہمت باقی ہے کہ وہ دوسری جنگ کا آغاز کر سکے؟ تو جواب ہوگا آپ کا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت اس جنگ بندی کی جو گارنٹی ہے، جو ضمانت ہے، وہ کسی اور کی نہیں، ٹرمپ کی ہے۔ اگر 50% اس نے ٹیکس لگایا ہے اور اگر مودی نے یہی طریقہ کار پروپیگنڈے کا رکھا اور یہی جنگ اگر مسلط کرنے کی کوشش کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹرمپ کی بات کو انکار ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ آج کل ٹرمپ کو یہ پورا انڈین میڈیا، جو کہ انڈیا کے اندر ٹرمپ کے آنے پر باقاعدہ خوشیاں منائی گئی تھی اور باقاعدہ اس کی پوجا کی گئی تھی، یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی، آج یہی میڈیا ٹرمپ کو جوکر قرار دے رہا ہے، یعنی کہ انڈیا کا میڈیا ٹرمپ کو جوکر قرار دے رہا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر اس وقت ٹرمپ کے اندر امریکہ کے اندر کوئی جمہوریت باقی نہیں ہے اور وہاں بادشاہتی نظام آ چکا ہے اور ٹرمپ اب وہاں بادشاہ کی طرح کام کر رہا ہے۔ ان کے بڑے معروف ویلاگر یعنی کہ گوریو، جو کہ مودی کا ماؤتھ پیس کہلاتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا اسی کی وجہ سے ایران کے تعلقات انڈیا کے ساتھ خراب ہوئے، اسی کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ ٹرمپ ایک جوکر ہے اور اس نے اس پوری جگہ کو ایک سرکس میں بدل دیا ہے، یعنی کہ بادشاہ کو سرکس میں بدل دیا ہے۔ تو کیا
یہ واقعی میں سرکس ہو رہا ہے یا پھر اس کے آگے ایک اور کھیل ہوگا؟ ایک اور بڑا کھیل یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ تمام کمپنیز جس پر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ وہ انڈیا کے اندر سرمایہ کاری نہ کرے، اس تمام کمپنیز نے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کر کے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ وہ بہت بڑی سرمایہ کاری امریکہ کے اندر کریں گے، انڈیا کے اندر نہیں کریں گے۔ مذاکرات کے وہ تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ اس بات تو کہہ رہا ہے کہ اس وقت انڈیا کے کوئی بھی براہ راست اچھے تعلقات ٹرمپ کے ساتھ موجود نہیں ہیں، اور مودی نے باقاعدہ کالز کرنے کی کوشش کی، ٹرمپ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بات نہیں ہو سکی، یہ معاملات نہیں ہو سکے ہیں۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ آگے اگلے 4 دن پاکستان، انڈیا، اس خطے، امریکہ سے تعلقات اور دنیا بھر کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ 15 اگست تک، میں آپ کو بتا رہا ہوں 14 اگست تک اس معاملات میں انڈیا کوئی بہت بڑی غلطی کرنے والا ہے، اور وہ غلطی چاہے جس طریقے سے ابھی انہوں نے اس گفتگو کو لیک کیا ہے وہ ہو، اور اس بات کو ٹرمپ نے انتہائی ناگوار سمجھا ہے، اور ٹرمپ آج یا کل کے دن کے اندر بڑا فیصلہ انڈیا پہ لینے والا ہے۔ آنکھیں کھلی رکھیے گا، خبریں کھلی رکھیے گا، یہ سازشی کسی وقت بھی جنگ کا طبل